عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات عزیز وقار، رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. بہت سے لمحات جو انتہائی قیمتی ہیں، بہت سی گھڑیاں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ پتہ نہیں آئندہ ہماری زندگی میں یہ رمضان آئے گا کہ نہیں. شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہو. اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اپنی دو بہت بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان دونوں نعمتوں کو آپس میں جمع کر دیا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اتارا گیا. وہ قرآن ہدی للناس جو انسانیت کی ہدایت کا سرچشمہ ہے. لوگوں کی ہدایت قرآن کریم میں رکھی گئی ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے دلائل ہیں. اور فرمایا کہ یہ فرق کرنے والی کتاب ہے.
کس میں فرق کرتی ہے؟ یہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ انسان اپنے عمل کو اس کتاب پہ پیش کرے، اپنے عقیدے کو اس کتاب پہ پیش کرے، یہ کتاب فرق واضح کر دے گی کہ تمہارا عقیدہ، تمہارے اعمال اس منہج پر ہیں جس منہج پر اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ تھے، یا پھر اس منہج سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتاب فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کو رمضان میں اتارا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب کہ قرآن کریم کا آغاز وہ رمضان المبارک میں ہوا۔ ویسے تو قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا، لیکن اس کا آغاز رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ تو گویا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا، تو اس کا آغاز اس مہینے میں ہوا۔ ایک تو یہ معنی مراد ہے۔ دوسرا معنی کہ مکمل قرآن رمضان کے مہینے میں اترا ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا ہے، اس میں مکمل قرآن اترا ہے۔ مکمل قرآن کیسے اترا ہے؟ قرآن کریم کے 3 نزول ہیں، 3 مرتبہ قرآن نازل ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ قرآن کریم ایک ہی باری میں لوح محفوظ سے 7ویں آسمان پہ اتارا گیا، اور یہ 23 سال کے عرصے میں نہیں، ایک ہی بار میں پورے کے پورا قرآن وہ لوح محفوظ سے 7ویں آسمان پہ اتارا گیا۔ قرآن کا دوسرا نزول 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ، یہ بھی ایک ہی مرتبہ ہوا۔ اور پھر قرآن کریم کا تیسرا نزول وہ پہلے آسمان سے نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ ہوا، اور یہ جو تیسرا مرحلہ ہے یہ 23 سال کے عرصے کا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت میں اگر تیسرا مرحلہ مراد لیں تو پھر اس کا آغاز وہ رمضان میں ہوا، اور اگر پہلے 2 مرحلے مراد لیں تو وہ بھی رمضان کے مہینے میں پورے کے پورا قرآن لوح محفوظ سے 7ویں آسمان پہ اور 7ویں سے پہلے پہ اتارا گیا۔ تو یہ مطلب ہے کہ قرآن یہ رمضان المبارک میں اتارا گیا۔ اور میرے بھائیو، یہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، صحیح بخاری کی روایت، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما واحدا فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، فرضی نہیں، نفلی روزہ، صرف ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے، تو امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتے ہیں، اتنا وہ جہنم سے دور چلا جاتا ہے۔ اور جو پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھے اس کا کیا ہی مقام ہوگا، اس کا کیا ہی مرتبہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان لمحات سے فائدہ اٹھائیے، ان لمحات کو اپنے لیے قیمتی سمجھیں، پتہ نہیں شاید دوبارہ موقع نہ ملے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فرضی روزے کے بارے میں، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح میدان جہاد میں لوگ ڈھال پہنتے نا، ڈھال، کوئی تلوار مارے، کوئی نقصان والی چیز اس طرف آئے، آگے ڈھال کر دی جاتی ہے۔ نقصان سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ جہنم کے آگے رکاوٹ بن جائے گا۔ روزہ رکھنے والا شخص روزہ اس کو جہنم تک نہیں جانے دے گا، تو روزہ ڈھال ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ،
روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ رب العالمین کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، کستوری سے بھی۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے لیے آ رہی ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ رمضان اتنی اہمیت کا حامل کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خود اللہ رب العالمین فرشتوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ باقی عمل بھی تو اللہ کے لیے ہے، تو یہ کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ باقی عمل بھی تو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ باقیوں میں روزے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ نماز سب کے سامنے آپ پڑھتے ہیں، نماز سب کے سامنے، حج سب کے سامنے ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، زکوٰۃ آپ کسی نہ کسی دوسرے فرد کو دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی شامل ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان تنہائی میں جا کے چھپ کے کھا پی سکتا ہے، لیکن نہیں کھاتا، بچتا ہے۔ تو گویا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا، اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے اور اللہ کے ہاں جزا، اللہ رب العالمین اپنے اعتبار سے جزا دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اگر اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے جزا دے تو میرے بھائیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی نجات ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کے خزانے بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من آمن باللہ ورسولہ، تم میں سے جو شخص اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پہ ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، فرمایا کہ وَصَامَ رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ کے ذمے یہ بات ذمے لگ جاتی ہے، اللہ کے، اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ تین چیزیں بیان کی، اللہ پر، اس کے رسول پہ ایمان، عقیدہ توحید اس کائنات کا سب سے بڑا عمل ہے۔ عقیدہ توحید نہ ہو یہ جہان تباہ ہو جائیں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ عقیدہ توحید، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رجل ادخل الجنۃ علی ذباب ورجل ادخل النار علی ذباب، یہ عقیدہ ہے۔ ایک شخص اس کو ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا، اور ایک شخص اس کو ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ کون دو لوگ تھے؟ فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں دو لوگ مسافر سفر پہ جا رہے ہیں، ایک بستی میں داخل ہونے لگے تو بستی والے نا مشرک تھے، انہوں نے بستی کے دروازے پہ جو مین گیٹ تھا وہاں پہ ایک بہت بڑا بت کھڑا کیا ہوا، کہتے اگر ہماری بستی میں آنا ہے تو اس بت کے اوپر کوئی چیز وار دو۔ انہوں نے کہا کہ ما نجد عندنا شیئا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی فقربوا ولو کان ذبابا، چڑھاوا تو چڑھانا پڑے گا، تقرب کے لیے، قرب کے لیے چڑھاوا دینا پڑے گا، اگرچہ ایک مکھی کا دے دو۔ ایک نے سوچا چلو مکھی کی کیا حیثیت ہے، اس نے مکھی اس بت کے نام پہ وار دی اور شہر میں داخل ہو گیا، لیکن در حقیقت جہنم میں داخل ہو گیا۔ ایک مکھی کو اس نے معمولی سمجھا، اور دوسرا شخص اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے رب کے سوا کبھی کسی کے نام پہ کوئی چیز نہیں قربان کرتا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قربانی عبادت ہے۔ اللہ نے دو مقامات پہ قربانی کو نماز کے ساتھ ذکر کیا۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے۔
میرا جینا بھی اس کے لیے، میرا مرنا بھی اسی کے لیے، میں تو اسی کی محبت میں جی رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرے مقام پہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو تو اپنے رب کے لیے، اور قربانی کرو تو بھی اپنے رب کے لیے۔ دوسرے شخص نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ چاہے مکھی کیوں نہ ہو، میں اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کرتا ہوں، میں کسی اور کے لیے نہیں پیش کرتا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا، جان لے لی اس کی۔ یہ ہے عقیدہ توحید، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن عقیدے سے نہیں ہٹنا۔ یہ عقیدہ ہے، اور جس کو سمجھ آ جائے پھر اس کو جان کی پرواہ رہتی بھی نہیں ہے کہ میرا رب، اس کا اتنا زیادہ حق ہے مجھ پہ، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں کیوں نہ اس سے محبت کروں۔ پھر انسان اپنی جان بھی داؤ پہ لگا لیتا ہے۔ فرمایا کہ قتل کر دیا، در حقیقت وہ بندہ جنت تک چلا گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ میرے بھائیو، حقیقی زندگی کو پا لیا اس نے۔ تو تم میں سے فرمایا جو شخص اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کہا نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہے نماز قائم کرنے کے۔ اور میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی اپنی اصلاح کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہیوں میں چلے جائیں۔ میں آپ کو بڑے واضح انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہی جنت کا راستہ ہے۔ یہ اوروں کی طرف جانا چھوڑ دو، اوروں کا احترام کرو، لیکن اطاعت صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ نماز وہ جو اللہ کے رسول نے پڑھی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابی ہے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، 22 دن آپ کے پاس قیام کیا، 22 دن۔ اب میں مالک جاؤ گھر سے چکر لگاؤ، جانے لگے، پوچھا اللہ کے رسول کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ میں صلو کما رأیتمونی اصلی، جاؤ خود بھی عمل کرنا اور اپنے خاندان برادری کو بھی سکھا دو کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہو دیکھا۔ پھر خواہ کوئی مرد ہے خواہ کوئی عورت ہے۔ مردوں کے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ عورتوں کے لیے کوئی اور ہے؟ نہیں، عورتوں کے لیے بھی اللہ کے رسول اسوہ حسنہ۔ اس لیے مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو نماز قائم کرنے کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب کہ نماز کو اس کے اول وقت پہ ادا کیا جائے، اور دوسرا مطلب سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ منہج ہے، منہج۔ ایک حکایتاً ایک بات سمجھیں، حکایتاً ایک باپ نے، اس کے 3 بیٹے تھے، اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ بیٹا میرے بعد 3 چیزوں پہ عمل ہمیشہ کرتے رہنا، 3 چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا۔ پہلی چیز، نمازی بن جاؤ، پکے سچے نمازی، نماز میں کوتاہی نہیں کرنی۔ دوسری چیز، تم روز کی روٹین میں قرآن کو شامل کرو، قرآن لازمی پڑھنا ہے، چاہے تھوڑا پڑھو لیکن لازمی پڑھنا ہے۔ اور تیسری چیز، آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا ہے۔ اب باپ فوت ہو گیا، یہ باپ کا مشن ہے، بچوں نے مشن چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ سال گزرا، سال بعد اپنے باپ کا جشن منا لیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہمارا باپ پیدا ہوا تھا، بڑے جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ پورا سال باپ کا مشن نہیں اپنایا۔ مشن کیا ہے؟ کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اتفاق سے رہو، نہیں مانا، انکار کر دیا، اور سال بعد ایک دن منا لیا۔ آپ بتائیں، یہ سوال آپ سے ہے، آپ نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بچے صحیح کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں تو یہ کہوں گا، مجھے تو یہ لگتا ہے، بلکہ لگتا نہیں، میرا یقین ہے کہ جشن چھوڑو، مشن اپناؤ۔ مشن بہتر ہے، مشن کی طرف آتے نہیں ہیں اور بس 2-4 نعرے لگا کے خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے انتہائی نافرمان ہیں،
باپ ان سے محبت نہیں کرے گا۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے نماز وہ جو اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، وہ کوئی نماز نہیں ہے جو میں اپنے باپ سے سیکھ کے پڑھتا رہوں۔ میرے باپ پہ دین تھوڑی آیا ہے، دین تو اللہ کے رسول پہ آیا ہے۔ اور تیسرا عمل جو میرے موضوع کے متعلق ہے، فرمایا وصام رمضان، اور رمضان کا روزہ، توحید، نماز اور روزہ، جو بندہ ان تین چیزوں کو اپنا لے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ کے ذمے یہ حق ہے، لازم ہو جاتی ہے بات کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان رمضان کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ پہلا جو اللہ نے پہلی نعمت بیان کی، شہر رمضان، اور دوسری نعمت قرآن۔ قرآن اور رمضان کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے، بلکہ امام مالک محدث مدینہ رحمہ اللہ تعالی جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، سارا سال حدیث پڑھاتے اور رمضان کے مہینے میں صرف قرآن پڑھاتے لوگوں کو۔ قرآن کی تفسیر، قرآن کے الفاظ، قرآن پہ محنت کی جاتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک میں ہم تفسیر کا سبق لیں گے۔ یہ قرآن، رمضان، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ غور کرے، ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے۔ دن بدن معاملہ بگڑتا جا رہا ہے۔ جو اطاعت، جو نیکیاں، جو معاملات ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھے، اب آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی جا رہی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ پورے رمضان کے نمازی کم از کم زیادہ ہوتے تھے، اب رمضان کا شروع اور آخر تو ٹھیک رہتا ہے، درمیان میں پھر صفائی ہو جاتی ہے۔ وہ چہرے بڑے خوبصورت نظر ہی نہیں آتے، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، اور ہم راہیں تکتے رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے عمل کی اصلاح کیجیے۔ اسلام کوئی موسمی مذہب نہیں ہے کہ کسی خاص موسم میں آ کے عمل کر لو اور بعد میں چھوڑ جاؤ، نہیں۔ اسلام تو مداومت کا دین ہے، ہمیشگی سے عمل کرو۔ تو گویا کہ قرآن، یہ رمضان، دونوں آپس میں جڑے ہوئے۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کے حوالے سے فرمایا کہ اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، لوگو قرآن پڑھا کرو، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن اللہ کے در پہ آئے گا، سفارش کرے گا۔ اور جانتے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ گویا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیں گے، اس بندے کو جو قرآن پڑھنے والا ہو۔ ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے، شادی کے موقع پہ نا دلہن کے سر پہ کر دیتے ہیں، یہ قرآن کی چھاؤں میں جا رہی ہے جی، پڑھنا نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا لکھے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، پڑھ کے نہیں دیکھنا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا، ہم بڑے مصروف لوگ ہیں، ہمارے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، یہ دینی کاموں کا ہی نہیں ٹائم ہے۔ ہاں دنیا تو پھر ظاہری بات ہے، بچے نہیں پالنے ہم نے، یہ ہماری سوچ ہے۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کی عظمت کا اندازہ کیجئے، یہ قرآن کتنی عظمت کا حامل ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اس امانت کو، اس قرآن کو آسمانوں پہ پیش کیا۔ کتنے بڑے بڑے آسمان ہیں، کتنے مضبوط آسمان ہیں، پہاڑوں پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، یہ اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے قرآن کو لینے سے انکار کر دیا، مطلب اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے ذمہ داری لے لی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اے انسان تو بڑا نادان ہے، اپنی جان پہ بڑا ظلم کر بیٹھتا ہے، اگر ذمہ داری لی ہے تو پورا کیوں نہیں کرتے پھر اس کو؟ کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص
یہ بات سوچے کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ اگر میری عمر 50 سال ہے تو کیا میں نے 50 مرتبہ قرآن پڑھا ہے؟ اس طرح ہر بندہ اپنے اپنے بارے میں سوچ لے۔ پورا سال گزر جاتا ہے، ایک مرتبہ ہم قرآن مکمل نہیں کرتے، اور اب تو رمضان بھی گزر جاتا ہے پھر بھی مکمل نہیں کرتے، حالانکہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے فرمایا، میں جب اللہ رب العالمین اس کلام کو پیش کرتے ہیں فرشتوں پہ، فرشتے، اللہ کے فرشتے، اللہ کی طاقتور مخلوق، وہ ڈرتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے اس قرآن کو بڑے مضبوط پہرے میں، حصار میں نبی علیہ السلام تک لے کے آتے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اس کے آگے پیچھے بڑا مضبوط پہرا ہوتا، بڑے پہرے میں یہ قرآن آتا۔ پہلے اللہ نے فرشتوں پہ پیش کیا، فرشتے بے ہوش ہو گئے، پھر قرآن زمین تک آیا، بڑے سخت پہرے میں آیا، اور پھر نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ اترا، کہ جن کے بارے میں اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس امت کی خاطر اللہ کے رسول نے یہ تکلیف 23 سال برداشت کی ہے۔ قرآن آتا، سخت سردی کے موسم میں اللہ کے رسول پسینے سے شرابور ہو جاتے، سخت سردی میں۔ یہ قرآن کے نازل ہونے کی شدت تھی، اور آج ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے بس رکھا ہوا ہے گھر میں سجانے کے لیے، کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں، کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا کہ میری عمر 50 سال ہے، میں کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ہی قرآن ترجمے سے پڑھ لیتا، مجھے پتا تو ہو کہ میرے رب کا تقاضا کیا ہے مجھ سے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ جانتے ہیں یہ فتنے ہم پہ اثر کیوں کرتے ہیں؟ کوئی اسکالر اٹھا، 2-4 باتیں پڑھی، یوٹیوب کو کیمرہ کھولا اور کوئی نہ کوئی بات کر دی، ہم پہ اثر کر جاتی ہے۔ دین میں بگاڑ ایسے ہی پیدا ہو رہا ہے نا کہ جو دین کے اہل ہیں، جن کو دین کی سمجھ بوجھ ہے، ان سے دین لیتے نہیں ہیں، اور جو 1-2 حدیثیں پڑھ کے باقی پتہ بھی نہیں اللہ کے رسول نے کیا کچھ فرمایا ہے، بس اسی پہ زور دے دیتے ہیں، اور اس کا بھی معنی صحیح نہیں جانتے، اس کو ہم سب سے بڑا اسکالر سمجھتے ہیں۔ یہ فتنے ہم پہ اس لیے اثر انداز ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے رب کا تقاضا کیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن آپ کو واضح کرے گا آپ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بھی قرآن نہ پڑھنا، یہ بڑا گرم ہوتا ہے، آپ کو ویسے ہی روک دیں گے، قرآن نہیں پڑھنے دیں گے، یہ بڑا گرم ہوتا ہے، قرآن نہ پڑھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کتنا ہی پیارا انداز ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اللہ تو فرما رہے ہیں، اللہ آج یہ وقت ہے کوئی تم میں سے نصیحت لینے والا؟ آؤ قرآن کو پڑھو، ہم نے قرآن کو بڑا آسان کیا ہے، لیکن کل کو نہیں فائدہ ہوگا، چانس ایک مرتبہ ہے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، پھر نہ کہنا کسی بھول میں مارے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں لا حسد الا فی اثنتین، 2 بندے ایسے ہیں جن کو دیکھ کے رشک کرنا چاہیے، حالانکہ حسد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن 2 بندے ایسے جن کو دیکھ کے حسد کرنا، رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا کی ہو، وہ دن رات قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین جو قرآن پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اپنا تعلق مضبوط کریں، آج ہی سے عہد کر لیں کہ جب تک زندگی کے سانس باقی ہیں قرآن کریم کی روٹین نہیں چھوڑیں، روزانہ جتنا کر سکیں کوشش تو کریں، 1 سپارہ پڑھا کریں، کوشش کریں، تاکہ 1 مہینہ گزرے،
ایک قرآن مکمل ہو جائے، کہ نہیں تو چلو کم از کم لازمی پڑھیں، چاہے تھوڑا ہی پڑھ لو لیکن لازمی پڑھیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن کریم آئے گا اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ کو سفارش کرے گا، یا ربی البسہ تاج الکرامہ، اے اللہ یہ فلاں بندہ مجھے پڑھنے والا تھا، اس کو عزت کا تاج پہنا دے۔ میدان محشر میں اس کے سر پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اب ابھی سفارش مکمل نہیں ہوئی، پھر کہے گا یا ربی حلی لباس الکرامہ، اے اللہ عزت کا تاج تو پہنا دیا، اب عزت کا لباس بھی پہنا دے۔ عزت کا لباس بھی پہنایا جائے گا، اور جس کی وہاں پہ عزت ہو رہی ہو، میدان محشر میں، جہاں انتہائی سختی کا عالم ہوگا، انتہائی پریشانی کا عالم ہوگا، کہ لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، لوگ انتہائی تکلیف میں ہوں گے، وہاں پہ جس بندے کو اتنی عزت دے دی اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی اور رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پہلے خطبے میں قرآن کریم کے حوالے سے بات ہوئی، اور رمضان سے فائدہ اٹھانا اور بھرپور طریقے سے قرآن کریم پڑھنا۔ امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی کبار تابعین میں سے ہیں، اکثر صحابہ کرام کے یہ شاگرد ہیں، کے بارے میں آتا ہے 80 سال کی عمر ہے ان کی، اور 2 رکعتوں میں سورہ بقرہ پڑھ لیتے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ تھکتے نہیں، کو تھکاوٹ نہیں ہوتی آپ کو؟ تو فرمانے لگے کہ بیٹا ہم نے زندگی میں جوانی کے وقت اپنے اعضاء کو اللہ کے تابع رکھا، اور آج بڑھاپے میں اللہ نے ان اعضاء کو ہمارا معاون بنا دیا ہے، ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں اس چیز کو اپنائیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں کل سے عمل شروع کروں گا، وہ عمل نہیں کر پاتا۔ کتنے لوگ ایسے جنہوں نے سوچا تھا رمضان آئے گا پھر سنتے شروع کر دیں گے، وقت پہ مسجد میں جایا کریں گے، قرآن بھی پڑھا کریں گے، لیکن وہ نہیں پڑھ پائے۔ کیوں؟ کہ پورا سال انہوں نے نہیں کیا۔ جب پورا سال ایک نیکی کو نہیں اپنایا، اب نفس اس چیز کی طرف جانے میں مشقت برداشت کرتا ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے، وہ عمل کرتے نہیں ہیں۔ اس لیے ابھی سے ہمیشہ کے لیے اپنی عادت کو درست کیجیے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں پہ ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ ابھی چند سالوں میں ہمارے فیصلے کر دیے جائیں گے، ہمیں بتا دیا جائے گا کہ تم کس راہ پہ چل کے آئے ہو، تم نے کون سا راستہ اپنے لیے چنا ہے۔ اس لیے انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان خود ہے، اور انسان اپنے لیے سب سے بڑا مخلص بھی خود ہی ہے۔ آپ اگر اپنے آپ سے مخلص ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ وجود، آپ کا یہ اعضاء اللہ کی جہنم سے بچ جائیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کریں۔ دوسرے نمبر پہ ایک اعلان وہ یہ ہے کہ ہماری اس مسجد کے حوالے سے ہم نے اپیل کرنی ہے کہ رمضان کا مہینہ آخر پہ ہے، اور پھر آپ سب احباب جانتے ہیں مساجد کے انتظامات، ان کے خرچے، اسی طرح متعلقہ افراد کی تنخواہیں، بجلی کے بل، اور بھی مزید کئی اخراجات ہوتے ہیں۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ مسجد کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کیجیے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ یہ رومال زبی رومال یہاں پہ بچھا دیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ممکن ہے کہ خلوص نیت سے دیا ہوا کوئی 1 روپیہ بھی
اللہ راضی ہو جائے اور انسان کی آخرت سنور جائے۔ اللہ کے ہاں یہی خلوص دیکھا جاتا ہے کہ انسان کتنے خلوص سے عمل کر رہے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ ہے کہ تھوڑا ہے، خلوص ہے تو میرے بھائیوں یہ عمل انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، وہ جنت تک پہنچا دے گا۔ اس لیے اس معاملے میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ رکھا کریں۔ اللہ کے گھروں کے ساتھ اپنی زندگی میں، اپنی تنخواہ میں، اپنے مال میں اللہ کا حصہ بھی رکھا کریں، اور آپ اس کا مشاہدہ زندگی میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مستقل اس عادت کو اپنا لیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں بھی وافر مال دے دے گا۔ پر خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ مسجد کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں۔ خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق علیک، آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کرتا ہوں۔ جب اللہ نے ایک بات کہہ دی اللہ تم پہ خرچ کرے گا، اس لیے اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کے تعاون کیا کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ فطرانہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، حتیٰ کہ نیا پیدا ہونے والا بچہ جو عید کی نماز سے پہلے اس دنیا میں آئے، اس کی طرف سے بھی فطرانہ دینا ہے۔ میں ہر شخص آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، مذکر ہو یا مؤنث، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کسی نے فطرانہ دینا ہے۔ حتیٰ کہ جو غریب جس کو آپ فطرانہ دیتے ہیں اس نے بھی آگے فطرانہ دینا ہے، وہ بھی آگے فطرانہ دے گا۔ تو فطرانہ یہ ہر ایک پہ فرض ہے۔ کتنا دینا ہے؟ 2.5 کلو کے حساب سے۔ آپ گھر میں سب سے زیادہ کیا کھاتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ گھر میں زیادہ چاول کھاتے ہیں تو چاولوں کے حساب سے دیں گے 2.5 کلو چاولوں کے آپ نے پیسے دینے ہیں۔ اور اگر آپ گھر میں گندم کا آٹا زیادہ استعمال کرتے ہیں، روٹی زیادہ کھاتے ہیں، پھر روٹی کے حساب سے 2.5 کلو کے پیسے نکال لیں۔ تو ہم نے کوئی اندازاً یہ میں نے خود نکال لی ہے یہ رقم، کل رات کو میں بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارے پاس 160 روپے کلو ہے آٹا۔ تو 160 روپے کو 160 کو ضرب دے 2.5 سے، یہ بنتا ہے 400 روپیہ۔ کوئی بندہ کہ جی دوسرا آٹا سستا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے 50 زیادہ ہی چلا جائے تو بہتر ہے۔ یہ نہ سوچو کہ دوسرا آٹا سستا ہوتا ہے ہم اس حساب سے دیں گے، یہ تو چکی کا آٹا ہے، وہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ تو 110 کا ہے، 160 کا آپ نے کہہ دیا۔ تو اللہ کے راستے میں تھوڑا زیادہ ہی چلا جائے تو بہتر ہے۔ ویسے بھی یہ فطرانہ ہے کس لیے؟ طہرۃ للصیام، یہ روزوں کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی کسی پہ غلط نظر پڑ گئی، کوئی جھوٹ بولا گیا، وہ جو کمیاں بیچ میں رہ گئی ہیں نا ان کو پاک کرنا ہے، تو اپنے روزے بہتر کرنے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا زیادہ بھی چلا جائے تو خیر ہے۔ تو چاول کے حساب سے 800 لکھا، 900 لکھا، 800 چاول کے حساب سے 800، اور گندم کے لحاظ سے ہم نے 400 لکھا ہوا ہے۔ اب دینا کس کو ہے؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا کریں۔ آپ کے رشتہ دار اس چیز کے حقدار ہیں، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فطرانے کے پیسے میں لے کے آؤں رکھ لیں، نہیں، بیچارہ شرمندہ ہوگا۔ بھئی اللہ کو پتہ ہے فطرانہ دے رہے ہیں، کیا ضرورت ہے کہنے کی یہ فطرانہ ہے؟ نہیں، بس آپ اس کو دے دیں کہ بھائی یہ اپنی آپ ضرورت پوری کر لیں، بس اتنا کافی ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، جو سفید پوش ہیں، غریب ہیں، ان کو دیں۔ اولاد والدین کو فطرانہ نہیں دے سکتی، یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ نہ ہو کوئی اولاد اپنے والدین کو فطرانہ دے دے کہ والدین غریب ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے والدین کا ہی ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ وہ آپ کے گھر سے سارا بھی لے جائیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ان کو فطرانہ دے رہے ہو۔ ہاں والدین اولاد کو دے سکتے ہیں، والدین اولاد کو، بیوی خاوند کو دے سکتی ہے، خاوند بیوی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ خاوند کی ذمہ داری ہے بیوی، اس لیے خاوند بیوی کو فطرانہ نہیں دے گا، اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ لیکن بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خاوند کا خرچہ برداشت کرے، اس لیے وہ اپنے خاوند کو دے سکتی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیں، اپنے رشتہ داروں میں پہلے دیں، دوسرے نمبر پہ اگر رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے تو یہ آپ کے پڑوسی، محلے دار، بڑے ایسے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں جو نہیں بات کرتے، ڈھونڈا، نیکی ہے نا، نیکی ہے، سال بعد کرنی ہے تو پورا سال تلاش کریں، دیکھیں یار فلاں بندہ جو ہے نا یہ اس کے حالات جو ہے نا کافی کمزور ہیں، اس کی حالت کافی ابتر ہے، ڈھونڈیں، اس کو دیا کریں۔ تیسرے نمبر پہ ہے یہ اپنی مسجد کے اندر دیکھا کریں، مسجد کے اندر جو آپ کی ارد گرد
آپ کے نمازی بھائی ہیں، نمازی ساتھی جو پورا سال آپ کے قدم سے قدم ملا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہ وہ اپنی حالت کسی کو نہیں بتاتے، آپ ان کا خیال رکھا کریں۔ تو یہ اس لیے رکھا گیا ہے، یہ تیسرے نمبر پہ ہے، تو آپ نے پہلے نمبر سے چلنا ہے۔ اس لیے رشتہ داروں کو دیکھیں، پڑوسیوں کو دیکھیں، پھر اپنے نمازی بھائیوں کا خیال رکھیں، تو اللہ کے راستے میں یہ لازمی دیا کریں۔ اور یہ فرض ہے، یہ مستحب نہیں ہے کہ چلو دے دیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی دیا تو شاید نہیں، یہ فرض ہے، لازمی دینا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔